الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبیوں کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے بارے میں اتنی گواہیاں ہیں، اتنی چاہے وہ سائنس کے ذریعے ہو، چاہے کسی علم کے ذریعے ہو، کسی بھی لحاظ سے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی نبوت کی گواہیاں بے شمار گواہیاں ہیں، اور آپ کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی تھی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ خوبیاں ہیں. آپ کی خصوصیات میں سے یہ جو میں نے آیت ایک پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پرانی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں نبی علیہ السلام کی جو بہت زیادہ خوبیاں اور صفات اور علامتیں جو اللہ نے لکھی تھیں، بیان کی تھیں، ان میں سے دو چار کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور ان میں سے ایک کا ذکر میں یہاں آپ کے سامنے کروں گا اللہ کے فضل سے. وہ پرانی کتابوں میں ایک نشانی نبی علیہ السلام کی یہ لکھی تھی کہ اللہ کا آخری نبی جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے گا تو لوگوں کے سامنے جو انسانوں نے اپنے پاس سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں اور شدتیں اور سختیاں اور اس قسم کی پابندیاں جو لوگوں نے نکالی ہوں گی،
کائنات کا امام آتے ہی کہہ دے گا اس قسم کی کوئی پابندی، کوئی سختی، کوئی شدت اللہ کے دین میں نہیں، یہ ختم کرو اس کو۔ مثال کے طور پہ ان کے راہبوں نے، ان کے پنڈتوں نے، پادریوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ ایک نیکی کا ایک معیار اپنے پاس سے ایک بنا کے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو اذیت دینا، کوشش کرنا کہ دھوپ میں ہی کھڑے رہنا، بس یہ سمجھتے تھے کہ دھوپ میں کھڑا رہنا اور اسی طریقے سے وجود کے اوپر کپڑا نہ رکھنا یا بالکل تھوڑی لنگوٹی وغیرہ پہننا یا یہ کرنا کہ انسان کے سر میں جوئیں پڑ جائیں ان کو کبھی نہیں نکالنا ہے، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے عبادتیں اس طریقے سے کرتے تھے کہ جوں کھڑے ہیں جوں کھڑے ہیں جوں کھڑے ہیں جوں کھڑے ہیں، سارا دن اور رات لنگ گئی، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نیکی کی کوئی خاص چیز ہے، یہ کوئی بڑی اعلیٰ چیز ہے، یہ جی اس سے بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس سے رب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اور رب اس کو پھر نا اس کو بڑی پھر طاقتیں عطا کرتا ہے، اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو انسانوں کے معاملات ہوتے تھے، شادیوں سے، بیاہ سے، اولاد سے، اسی طریقے دور رہنا، عورت کا نام سن کے کہنا کہ یہ عورت کا نام ہے، یہ پرے ہو جائے، مجھے یہ قبول، میں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو دیکھنا ایک ذلت ہے، ایک ذلالت ہے عورت کو دیکھنا۔ اور اسی طریقے سے انسانوں کے اندر رہنا وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بڑا پہنچا ہوا انسان وہ ہے جو انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کے باہر جنگلوں میں، غاروں میں، دریا کے کناروں پہ، اجڑی ہوئی جگہ پہ جا کے اتنا اکلا وہاں بیٹھا رہے، یہ سمجھتے تھے کہ بڑی کو خاص چیز ہے۔ اور عمدہ کھانا کھانا یا عمدہ پھل کھانا یہ تو بالکل وہ حرام سمجھتے تھے کہ نہیں، اپنے نفس کو مارنا، وہ سمجھتے تھے نفس کو مارنے کے لیے ضروری ہے اس قسم کی کوئی چیز نہ کھائی جائے، کوئی لذت استعمال نہ کی جائے، چھاؤں استعمال نہ کی جائے، کپڑا استعمال نہ کیا جائے، ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیا جائے، کوئی میٹھی چیز یہ استعمال، اور انہوں نے اپنے پاس سے یہ چیزیں بنا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑی کچھ چیز سمجھتے تھے، اور لوگ ان کے سامنے چکتے تھے ان کو، جی جی رام رام، اور جو چاہتے ان کو کرتے تھے۔ اللہ کا جو دین ہے یہ دین تو عین انسان کے جو فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دین میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں حقوق بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، اس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے، اصلاح نفس بھی اس میں ہے، عبادت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کا سونا، انسان کا آرام کرنا، اور اسی طریقے سے روزے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ افطار ہے، اور روزہ بھی اتنا ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر نہیں، اللہ نے ایسا کیا، کوئی شدت، کوئی سختی، کوئی مشقت اللہ کے دین میں نہیں۔ اور اسی طریقے سے صبر اور اپنے آپ کو نیک رکھنے کا بھی حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح کا بھی حکم ہے اور اولاد کی تربیت کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ کہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیکھا جائے تو وہ چند چیزیں ہیں، لیکن جو حلال چیزیں ہیں وہ تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور اللہ نے پیدا کی ہیں انسان، حرام تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نشہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب اور پکیزہ اور ٹھنڈے مشروبات اور اعلیٰ مشروبات اور طرح طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین کے اندر وہ انسان کو اجازت دے دی ہے کہ ان کو استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے تواضع بھی، ہمارے دین کے اندر تواضع ہے، سادگی ہے، لیکن اس کے ساتھ صفائی بھی ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کی ایک خوبی ہے کیا کہ اس میں اللہ کی بندگی بھی ہے اور مخلوق کی خدمت بھی اس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، یہ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ پوچھتا ہے
कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही। ऐ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रा इन लोगों से पूछें ना, मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये दुनिया के अंदर मैंने मोमनों, ए इंसानों, ये इतने फल पैदा किए, ये किस लिए पैदा की? और मोमनों तुम्हारे लिए हैं। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों के लिए मैंने पैदा किए है, और ईमान रहेगा इन चीज़ों को इस्तेमाल। ये तरह तरह के फल, तरह तरह के खाने, तरह तरह के लिबास, तरह तरह की नेमतें, और ये किसने हराम की हैं? ये तो बताओ ना मुझे, किसने कहा इनको हराम? अपने पास से इनको हराम कह दिया जी। फलाना जो है ना बड़ा नेक लंगोटी पह के नंगा रह के वहाँ बैठा रहता, कलाम नहीं करता, खाता नहीं कुछ, इस किस्म की गुफ्तगू करते हो अपने गप्पे बना के दीन के अंदर। मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, ये अल्लाह, ये किसने बताओ ना, ये किसी ने नहीं। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू खालिसतन कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है ये सारी चीज़ें मोमनो मैं तो इसलिए पैदा करता हूँ, तुम कभी खट्टा खाओ, कभी मीठा खाओ, कभी फलाना खाओ, कभी ये खाओ, फिर कभी फलाना खाओ, सोने लिबास। मैंने तुम्हारे लिए, मर्दों के लिए पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए, फिर बाद में उसकी बीवी, तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की, औलाद तुम्हारे लिए पैदा किए। ये इतना कुछ कायनात में मैंने तरह तरह की हरियालियाँ और फूल, ये तो मैंने तुम्हारे लिए। और किसने कहा है कि ये हराम है, इनको चखना नहीं? बाज़ पुरानी किताबों के अंदर लिखा है कि, तफसीरों के अंदर बल्कि लिखा है, ये शरह के अंदर ये बात लिखी, कई लोग इस किस्म के उस किस्म के उस दौर के थे। पता क्या कहते थे? अच्छा आज दिल किया है ना आज मीठी शय खाने को, तो अरबों में जो मीठी शय होती है उसको हलवा कहते हैं। ये हलवा जो सूजी का पकाते हैं, सिर्फ इसको नहीं कहते बल्कि हर मीठी चीज़ को हलवा ही कहते हैं। वो कहने लगे जी एक अल्लाह का बड़ा नेक बंदा था, उसको ना बड़ी भूख लगी, कहने लगा आज दिल करदा कोई मिठी शै खाई। उस बंदे ने क्या किया, हलवा पकवाया, फिर अपने आप को कहने लगा ये मेरा दिल, मेरा नफ्स है, तेरे लिए मैंने हलवा पकाया है लेकिन अभी मैंने तुझे देना नहीं। उसने हलवा पकड़ के ना उधर रख दिया, बार बार नहीं अजय नहीं तेनू देना, अजय नहीं तेनू देना, तेनू अजय नहीं, तेनू मैं नफ्स मारना है अपना। यहाँ तक कि हलवा बुस गया, हलवे में कीड़े पड़ गए तो पकड़ के सामने रख लगा, हुन खा इनू लो। और कह लगा माशाअल्लाह जी बड़ा अल्लाह का नेक बंदा और वलीउल्लाह था, क्या बात है। अल्लाह की एक हलाल चीज़ को हराम कर दिया, उसको बर्बाद तबाह कर दिया, ज़ाया कर दिया। और कहने लगा आप अपने आप को हुन खा कीड़े, हुन तू खा। वो लोगों हमारे दीन में तो क्या है, कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये चीज़ें तो हमने पैदा तुम्हारे लिए खालिस जो हैं, साफ़ है, शफाफ है, हलाल है, तैयब हैं, ये बीवियाँ, ये बच्चे, ये दुनिया की नेमत, और इतना कुछ मैंने, तुम तो नेमतें नहीं गिन सकते मैंने तुम्हारे लिए कितनी पैदा की। मैंने इसलिए पैदा की हैं कि इनको दफ़ा कर को ज़ाया कर दो तुम। और अल्लाह की नेमतों को तो याद रखें, जो अल्लाह की हलाल चीज़ें कोई नबी भी हराम नहीं कर सकता। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने अगर कोई चीज़ हलाल करार दे दिया तो उसको नबी पैगंबर भी उसको हराम नहीं कर सकता, वो हलाल है। ये दीन सादा सादा दीन है, सादा सादा, कुछ इबादत है, कुछ दुनिया के काम भी करो, दीन के काम भी करो, आपस में मिलो चलो भी, रिश्तेदारी भी करो, खाओ पियो भी, कमाओ भी, आराम से सो भी, आराम भी करो, बीवी के भी हकूक़ हैं, बच्चों के। ये कैसा सादा सादा दीन था, लोगों ने क्या कर दिया, इसको बना दिया जी फ़लाँ हज़रत और फ़लाँ हज़रत कह के जी सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी पानी नहीं पिया ठंडा, उन्होंने ये नहीं किया, तो कभी कपड़े नहीं पहले, लंगोटी पह के नंगे ही रहते थे सारे। अब अल्लाह की नेमतें अगर जानबूझ के तुम ज़ाया करते हो तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इसका हिसाब लेगा कि मेरी नेमतें क्यों नहीं तुमने। हाँ ये अलग बात है कि एक बंदा है उसको फ़र्ज़ करो शुगर पसंद नहीं,
یا یہ ہے کہ اس کو بیماری کا مسئلہ ہے یا کھٹے کا کوئی مسئلہ ہے کو نہیں کھاتا، ورنہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ دین جو ہے، اس دین کا نام جو ہے نا، سادہ سے اگر اس کا دین کا نام رکھا جائے نا، یقین مانیے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے الدین یسرن، یہ ہمارا دین سارا ہے ہی سادہ سادہ دین ہے، اس میں تو کوئی سختی والی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں بندہ کبھی اوئے ہوئے جے بندہ روزہ رکھے تے روزہ بندہ مر جاندہ ہے، نماز پڑھے تے بندے دی لت ٹوٹ جاندی ہے، نا، این انسان کی فطرت اور عقل اور اس کی پہنچ کے مطابق اللہ نے دین کو بنایا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو اور چپ کر کے آرام نہ، جنت سے تم نکلے تھے جنت کے اندر چلے جاؤ جاؤ۔ اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادگی اور آسانیاں۔ ایک عورت ہے، وہ روزے کا موسم ہے، وہ روزے رکھنے ہیں، لیکن اس عورت کو ماہانہ پریشانی آ گئی ہے یا اولاد ہوئی ہے، پاک نہیں ہوئی، جب تک وہ یہ ہے کہ پاک نہیں ہوتی وہ روزے نہ رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ ان رکھے مرے مرے مرے، نہ، آسانی کیا ہے، تم بعد میں رکھ لینا، بیمار ہے بعد میں رکھ لینا، مسافر ہے بعد میں رکھ لینا۔ اور ایک ایسا بندہ جو ساری زندگی رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح کرے کہ اس کا فدیہ دے لے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کر لے گا اس کا۔ اگر سفر آ گیا ہے، اس کو کہا ہے کہ چلو اور ساری نماز نہیں، اور نماز قصر ہی پڑھ لے، بلکہ قصر پڑھنا اس کے لیے افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے۔ کوئی بندہ نہ کہے لو جی میں تو لاہور ہے تو بڑا سا تو میں نہ، اے اللہ سے سیانہ بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کے انسانوں کے اوپر کو رعایت کی ہے تو شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فرض کرو ہم عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں نا، سفر میں گئے ہیں 2 پڑھے، اور ہم تو یہ کہنے کہ یقین مانو، ہم تو کہنے یا اللہ اور رعایت دیتا ہمیں، تم کہتا ہے 1 رکعت پڑھو، اللہ کی قسم 1 رکعت ہی پڑھتے۔ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا بنانا، لو جی میں بڑا میں، ایسی کوئی شریعت کی بات نہیں۔ اور پھر سفر میں، اور ویسے ایک انسان کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی سختی نہیں کہ کھلو مر نہ، نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اپنے پہلو کے بار جو ہے نا وہ لیٹ کے پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے محسوس ہوا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا جو ہے نا، یہ اس سے امت کے اندر نا سختی آ جائے گی، سارے بندے نہیں کر سکیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں سمجھتا کہ اس میں سختی جو ہے نا نہیں، تو میں نے کہنا تھا لوگوں کو کہ ہر نماز کے ساتھ تم نا یہ مسواک کیا کرو، لیکن سختی کی وجہ سے میں اللہ کا نبی سختی پسند نہیں کرتا، تمہیں چھوٹا ہے، بے شک ایک نماز کے ساتھ ہی مسواک کر لیا کرو، نماز سے پہلے کر لیا کرو، آگے پیچھے کر لیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اگر کھانے کا ٹائم ہے اور ادھر اذان ہو گئی ہے، یہ سن لیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے یہ باتیں کی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر بھی اگر اذان ہو جائے، اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھی اذان ہو جائے، بھوک لگی ہے کھانا ہے، کھانا پہلے کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو آسان ہے، کھانا کو پہلے کھاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین۔ اور عشاء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے، میرا دل تو یہی کرتا تھا کہ میں عشاء کا ٹائم رکھتا آدھی رات کو بعد یا رات کے تیسرے حصے، لیکن میں نے سمجھا امت کے اندر اوپر سختی ہو جائے گی، چلو جب مغرب کا ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد ہی پڑھ لیا کرو، میں تو آسانیاں چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی محمد الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں تراویح جسے ہم کہتے ہیں قیام اللیل، اس کا اصل نام ہے، یاد رکھنا تراویح کسی حدیث کے اندر نہیں آتا، حدیث کے اندر قیام اللیل آتا ہے۔ تو قیام اللیل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت کے اوپر یہ فرضی نہ ہو جائے، ایک اور سختی امت کے عمر نہ آ جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا کہ رات کا قیام تراویح جسے کہتے ہیں یہ اللہ نے نفل، جس کا دل کرتا ہے پڑھے، ساری زندگی بھی نہ پڑھے تو کوئی گل نہیں، روزہ پورا ہے اس کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے،
اچانک ہی نبی علیہ السلام نے نماز، آپ کا خیال تھا کہ میں نے لمبی صورت پڑھنی ہے، آپ نے لمبی صورت شروع کی، اچانک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں چند ایتیں پڑھیاں تھے، آپ نے اللہ اکبر کر دیتا۔ وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو یہ سورت شروع کی تھی، آپ نے فٹافٹ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا، میں نے دیکھا اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی تھی، میں نے جلدی نماز ختم کر کے سلام پڑھ لی کہ ماں بچے نو چک لے، اور میں اللہ کا نبی کسی بچے کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ بلکہ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے، معاذ جا کے یہ قباء میں جا کے نماز پڑھاتے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ تم وہاں پڑھانا۔ یہ جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے جا کے انہوں نے لمبی لمبی صورتیں جو تھیں وہ پڑھنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ آپ کے یہ انہوں نے پہلے دن، وہ بیچارے تھے مزدور آدمی تھے، محنت کرنے والے لوگ تھے، باغوں میں کام کرتے تھے لوگوں کا، ویسے جس طرح پانڈی ہوتے وغیرہ، انہوں نے راتی شاہ کی نماز جا کے انہوں نے سیدھی گل ہے جس طرح کہ سمجھو کہ سورہ بقرہ شروع کر دی، 40 رکوع 2.5 پارے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دن تو ایسا ہوا بیچارے کسی طریقے نہ چپ کر کے وقت کٹ، اگلے دن جب انہوں نے پھر لمبی سورت شروع کی تھا، بندے نے نماز توڑ کے اوتھے پرا جا کے نماز چھوٹی جی پڑھ کے گھر ٹر گیا، جا کے نبی علیہ السلام نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ ہم تھکے ٹوٹے لوگ آتے ہیں مزدور، اور یہ اس نے لمبی اب دین تو آسانی کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ کو بلایا، فرمایا معاذ فتان انتا، میری امت کے اندر فتنہ ڈالنا چاہتے ہو تم اس طریقے سے؟ یعنی محمد رسول اللہ نے اپنے صحابی کو کہہ دیا کہ تم کیا فتنہ ڈالنا چاہتے ہو میری امت کے اندر؟ نہ چھوٹی رکھتے پڑھو، چھوٹا پڑھو، چھوٹا پڑھو، چھوٹا پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے آسانیاں۔ پھر ہمارے ہاں ایک روزہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صام الدہر، آج بھی روزہ رکھیا، کل بھی، پرسوں بھی، چوتھ بھی، سارا مہینہ بھی رکھیا، اگلا مہینہ بھی، اگلا بھی، اگلا مہینہ بھی، اسے کہتے ہیں صام الدہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے من صام الدہر فلا صام لہ، امت کے اندر اگر کوئی نفلی بھی روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے نہ رکھے کہ اگلے دن پھر روزہ، پھر روزہ، پھر روزہ، پھر روزہ، پھر روزہ۔ اور ہمارے ہاں عجیب گل کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن فلا صام لہ، اس کے نامہ مال میں ایک روزہ بھی نہیں ہوگا، سارے ختم، روزے ختم، اس کے ایک روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ادھر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، جی فلانے بابا جی 12 سال دا روزہ رکھے ایسے، اور تم محمد الرسول اللہ کے مخالف ہو، اور تم ان کو نبی نہیں مانتے، اور تمہارا کو اور نبی یا کوئی یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو تم، جب میرا نبی یہ کہتا ہے من صام الدہر فلا صام لہ، جو آدمی یہ کہنا کہ میں بس جی لمبے میں روزے کبھی چھٹے ہی نہیں، ہر روز روزہ، فلا صام لہ، اس کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کو ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر شریعت نے آسانی کیسی کر دی ہے کہ پرانی امتوں پہ تھا کہ رات کے وقت روزہ کھولنے کے بعد جس وقت ذرا کسی کی آنکھ لگتی اگلا روزہ شروع، یہ امت محمد رسول اللہ کے اوپر ہے، ساری رات روزے کی بھی اللہ نے جائز کاموں کے لیے یہ حلال کر دی ہے۔ اور صبح کے وقت جس وقت روزہ کا ٹائم ہوتا ہے صبح صادق وقت سے لے کے آرام سے مغرب تک، جس وقت سورج غروب ہو جائے، بس اتنا تھوڑا سا روزہ رکھا ہے جو آسان سے ہر بندہ رکھ سکتا ہے، بیمار بھی رکھ سکتا ہے۔ اور پھر ہر معاملے میں عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو ایسے کہتا جا طلاق ہی چل، جاندی نہ میں تیرے نہ رجوع کر لے، واپس آ چل، پھر طلاق دے، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر حدیث کے اندر آتا ہے 100 مرتبہ بندے وہ طلاق دے، عورت دی جان نیچے چھڑ دی، وہ بیچاری آندی چلو شکر ہے طلاق دیتی میں چلی ہاں، تو 95 بار تے ہوگا وہ گھر ادھر آ رجوع، میں رجوع کر لے، لو 100 مرتبہ بندے رجوع کرتے تھے، عورت کی جان نہیں چھوڑتی ظالموں سے۔ ہماری شریعت میں سادہ سی بات یہ ہے، ایک بندے نے طلاق دی ہے، اس کو موقع دیا ہے کہ یا رجوع کر لے یا بعد عدت کے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے،
نکاح کر لے یا اگر رجوع کر لے، اس کے بعد اس نے پھر طلاق دی، 2 طلاقوں تک یہ رجوع کر سکتا ہے، تیسری کے بعد نہیں، اس کی جان چھٹ گئی، اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ اور اسلام سے پہلے تو یہ تھا کہ عورت جو تھی نا، اس کا اگر خاوند مر جاتا، یہ ہمارے ہندوستان میں اے لوگوں، عورتوں، اگر تم ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دو، رب کی قسم تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مردہ مر گیا ہے، بندہ خاوند مر گیا ہے، زندہ عورت کو پکڑ کے اس کے ساتھ لکڑوں میں اس کو جلا دیتے تھے۔ اور تو رب کا شکر ادا کرو، رب کی قسم رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے آسان دین تمہیں دے دیا۔ اور پھر کیا کہا، عدت کا مسئلہ کیا رکھا کہ عورت جو ہے اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اور یا اس کے 3 قروء جو ہیں یا 3 مہینے اس کے لیے یہ عدت ہے، اور اگر اس نے یہ وہ خاوند مر گیا ہے تو سادہ دی گل ہے 4 مہینے 10 دن بعد چپ کرے، آرام سے نہاوے دھوئے، کپڑے کھائے پیے، جدھر شادی کرنی ہے شادی کر لے۔ بالکل آسانیاں۔ کیوں لوگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحیح بات ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بندے ہو رہے ہیں ہی مشکل پسند نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں دیتا، آسانیاں لیتے نہیں ہیں۔ چنگی پلی آسانی روزہ ہے، اجے اتنے جانا ہے، اللہ نے جو کیا کہ روزے میں مسافر جو ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں روزہ رکھ، نہیں جی کوئی گل نہیں جی مرنا ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو، اور اللہ کہتا ہے میں نے آسانیاں دیا، اور لے لو آسانیاں، اور لوگوں لے لو آسانیاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام آئے۔ جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو نبی علیہ السلام نے اچانک دیکھا، آپ نے فرمایا اے 2 ستون، ان کے درمیان رسی بنی ہوئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زینب کی رسی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 2 ستونوں کے درمیان کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اے یا رسول اللہ وہ نا عبادت بڑی کر دی ہے نا تو پھر تھک جاندی ہے تے آندی ہے میں بہنا نہیں رسی دے نال ٹھول آ کے نہ پیچھے تے عبادت کر دی رہندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو ہلو، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہوں کہ رسی کو ابھی کھولو۔ فرمایا عبادت بھی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جب تک انسان کرے، انسان فریش ہوئے، اس کو پتا ہو کہ میں اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، میں معافیاں مانگ رہا ہوں، میں مالک دے اگے اپنی عرضاں پیش کر رہا ہوں، یہ عبادت ہوتی ہے۔ جب تک نشاط ہو انسان یہ کوئی عبادت نہیں کہ بس رسیدہ لا کے ٹھول آ کے لے جی میں عبادت کرنی ہے پہ تھی۔ اور پھر کیا ہمارے آج کل بھی یہ آپ مظفر آباد جائیں تو وہ سامنے اترے تو سامنے لکھا ہے حضرت سہیلی سرکار، اور سہیلی سرکار اس طرح عبادت کر دی ہوندی سن رسی دے نال لمکے تو وہ جی رسی نہ لمکے، اور یہ کس نبی نے تو اس سے منع کیا؟ بتاؤ تم کس نبی کے پیچھے چلتے ہو بتاؤ میرے؟ اور اس کا مزار بنا ہوا اور بندے جا کے اس کے مزار کے اوپر، اور عورتیں جو ہے نا یہ چڑھاوے چڑھانی اور کئی نچ دیاں نے اتنے جا کے۔ یہ مظفر آباد اترے سامنے سہیلی سرکار ہے۔ یہ عورتوں کو بھی شیطان جو ہوتا ہے یہ گمراہ کرنے کی کوشش۔ فرمایا یہ نہیں کھولو رسی نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے رسی کو کھلوایا۔ فرمایا اسے کہہ دو زینب کو کہ عبادت وہی ہوتی ہے جو انسان بالکل فریش ماحول میں تازہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ باتیں کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام آپ مدینہ شریف آئے ہیں نا تو پہلا سال تو خالی گیا، دوسرے سال بدر کی لڑائی ہو گئی، تیسرے سال احد کی لڑائی ہو گئی، چوتھا سال خالی گیا، 5ویں سال یہ احزاب یہ خندق کی لڑائی ہو گئی، 6ٹھے سال نبی علیہ السلام یہ صلح حدیبیہ جو حدیبیہ کی طرف آپ جو صلح ہو گئی تھی آپ واپس آئے، 7ویں سال نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا، 8ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا نا سارا
وہ سارے بت جو تھے نبیوں پیغمبروں کے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اور لوگوں سنو، ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ایویں نہیں کہ بنایا جو مرضی بنا لو، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، سب بت جو تھے۔ آج میں کسی نیک آدمی کی کسی کو تصویر دیتا ہوں، کہوں اس کو پھاڑ کے دکھا، نا نیک بندے دی فوٹو نہیں، اور کائنات کے امام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بت کے ٹوٹے ٹوٹے کیے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر سے بھی نکالے، باہر سے بھی 360 خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 ارد گرد تھے، اندر الگ تھے، سارے بت پن تروڑ کے باہر ریزہ ریزہ کر کے سٹے سارے۔ نبی علیہ السلام نے جو باتیں کرنی تھی صحابہ سے کی۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا ایک نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نظر مانی ہے؟ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ کدی اے دن لیاوے نا کہ مکہ فتح کر لین اللہ دے رسول، تے میں ایتھوں پیدل چل کے ٹور کے جا کے بیت المقدس مسجد اقصی دے وچ جا کے 2 رکعتاں نماز پڑھاں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خو صلی ہونا، فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تم نے کی تھی نا یہ، چلو کیا مطلب ہے؟ اب یہ پتہ کتنا فاصلہ ہے آپ کو؟ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1600 کلومیٹر، اور کوئی سڑک نہیں، اور رستے میں درندے اور جانور، اور کوئی پانی نہیں، اور کوئی چھاں نہیں، اور کوئی سڑک نہیں، کچھ 1600 کلومیٹر تو پیدل چل کے جانا ہے، اور میرا نبی محمد الرسول اللہ تو آسانیاں دینے آیا ہے اللہ کے فضل۔ فرمایا نہیں، صلی ہونا، ایتھے ہی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میری نظر سی ویسے، آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ادھر ہی پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے وہ تیسری دفعہ کہ یا رسول اللہ ویل لو میں نظر بنی سی میرے تے، فرمایا پہ تیری مرضی ہے، تو جان کے اس طرح کرنا ہے، میں اللہ کا نبی محمد تو کہتا ہوں کہ تم ادھر ہی پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ اپنے آپ پہ سختی کرنا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، سادہ دین ہے، بہترین کپڑے پاؤ، بہترین اللہ دوے کھانے کھاؤ، روز نویں نویں پھل کھاؤ، نویں بسترے استعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ساری۔ صرف حد سے نہیں بڑھنا، ذلیل نہیں کسی کو کرنا ہے، دکھاوا ریاکاری نہ ہو، ورنہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ ایک اور بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، آپ منبر رسول پہ آئے، آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ ایسے دینے لگے، تو مسجد نبوی جو اصل مسجد نبوی ہے نا، وہ تو چند اس کی لائنیں ہیں، چند سطنیں اس کی ہیں۔ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی یہ مسجد ہے نا، یہ 7-8 لینا بمشکل 7-8 ان کی، وہ ایک ہی ستون، ایک ہی ستون، ایک ہی ستون، ایک ہی ستون، اوپر چھت کھجوراں دی، وہ ان کی ٹانیاں ڈال کے، زیادہ جو حصہ تھا نا وہ سارا بالکل نہ بغیر چھت کے تھا۔ نبی علیہ السلام ایسے سامنے آئے، حدیث کے اندر آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایسے آتے ہی دیکھا، آپ نے فرمایا اس بندے کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ آ کے بیٹھ رہے تھے چھاؤں میں۔ اب عرب کی دھوپ، اللہ اکبر، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ گوشت رکھیں تو بوٹی جو ہوتی ہے یہ پک جاتی ہے، یعنی اس پہاڑ کے اوپر، لیکن ایک بندہ جو ہے نا وہ جا کے چپ کر کے نا سیدھا کھلوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کون ہے، کی مسئلہ ہے دا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کا نام ہے ابو اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ ابو اسرائیل ہے، بڑا نیک ہے، اور اس نے یہ نظر مان لی تھی کیا کہ نبی علیہ السلام خطبہ دیں گے نا تو میں جا کے دھوپے کھلو جاؤں گا۔ ایک ہی ہویا چھاویں جا کے بیٹھ رہنا، میں جا کے دھوپے کھلو رہا گا، اور تھک بھی گیا تو میں بیٹھنا نہیں، اور میں کسی سے بات کرنے کا کوئی موقع ملا میں کلام بھی نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ، او اینو کہو کیا، فَلْيَتَكَلَّمْ،
یہ کلام بھی کرے، وَلِيَسْتَزِلَّ اور چھاؤں میں بیٹھے، وَلِيَقْعُدْ اور بیٹھ جائے۔ یہ جو کام سارے کے سارے کر رہے یہ غلط کام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا محمد الرسول اللہ نے کہ اپنے آپ کو تکلیف، اور دین تو آیا یہ تھا کس لیے کہ دنیا کے اندر بھی بندے کو عقل نہیں تھی، آسانیاں اور ایمانداری کے ساتھ اعلیٰ اور عمدہ دین دینے اور قیامت کے دن بھی جنت دینے آیا تھا دین۔ تو یہ کس نے کام شروع کر دیا؟ فرمایا اس کو کہو، اے جی اس نے روزہ بھی رکھے، فرمایا اس کو کہو وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو کہو کہ روزہ اپنا پورا کرے، چپ کر کے آ کے چھائیں بہ جائے۔ میں اللہ کا نبی محمد یہ حکم دیتا ہوں، اپنے آپ کو سزا نہیں دینی۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی 12 سال جی تپے کھلوتے رہے حضرت فلاں صاحب، 12 سال وہ پانی دے وچ ایک پیر چک کے، جویں بگلے دا ایک پیر رکھ دینا، بگلے انگر ایک پیر چک کے رہ جائے ساری زندگی ہونا جی غاراں چ رہے نے، کدی کسی نے جنانی نو نہیں سی ویکھیا۔ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیسی بات ہے۔ اور اللہ کی شریعت یہ ہے کہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام جانے لگے، آدم علیہ السلام کلے پیدا کر کے جب سجدہ کر لیا فرشتوں نے اور ابلیس نے نہیں کیا، تو ان کو جب کہا کہ چلو، کیا کہا؟ اسکن انت وزوجک، کہ جنت بھی تاں ہے جب گھر میں بیوی ہو تو جنت بنتی تاں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے جنت تب بنتی ہے جب بیوی ہو، اور یہ بندے کہ میں بڑا نیک آدمی، میں جنانیاں نو کدی تھکیا بھی نہیں۔ ہمارے گجرانوالا میں ایک پیر صاحب تھے، میں خود ان سے ملا جا کے، تو بندے کہنے لگے انہوں نے ملن آئے ہو، دفاع کار پانا انہاں کول جو کچھ ہے سی نا خس گیا ہے۔ میں کہا کی خس گیا؟ آندا چنگا بھلا 60 سالاں دا ہوئے اسی تے ویاہ نہیں سی کیتا، ہن ویاہ کیتا، جدو ویاہ کیتا اپنی بیوی کو گئے، ساری ولایت ختم ہو گئی۔ کہ یعنی کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے نظام کو اجاڑنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے پھلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نعمتوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ انسانوں کو مار کے قبروں کے اندر اور عورتوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں یہ ظالم لوگ جو ہیں۔ ہمارا دین تو سادہ دین تھا، سادہ دین تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ چھاؤں کے اندر آ جائے، کلام کرے، بیٹھ جائے، ہاں اپنا روزہ پورا کرے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق مدینہ شریف کے قریب ہی نا ایک گاؤں تھا، آپ اس میں گئے۔ جب آپ وہاں، وہ قبیلہ تھا قبیلہ احمس، ان میں کوئی کام تھا، تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت چپ کر کے نا کھلوتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے بڑی نیک جے، اے عورت نے نظر منی ہے کہ میں ساری زندگی کسے بندے نہ کلام نہیں کرنا۔ اور ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ اگر برائی دیکھی ہے تو ہاتھ سے روکو، اور نہیں تو منہ سے روکو، اور نہیں تو چپ کر کے دل سے برا سمجھ کے چلے جاؤ، تم مومن ہی نہیں رہو گے، یاد رکھنا۔ اسے کہو یہ غلطی ہے۔ ہمارا دین تو لوگوں سے ملنے آیا ہے کہ یہ تائی ہے، یہ چاچی ہے، یہ ماما ہے، یہ پاپا ہے، یہ تایا ہے، یہ فلانا ہے، ان سے ملے اور دیگر لوگوں سے ملے، اور ان کو دین، ایمان، حیا یہ چیزیں سکھائے، بولے۔ اور گونگا شیطان بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو دین اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کی اصلاح۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ کہتا ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجت للناس، میں نے تمہیں پیدا کیا کہ جا کے لوگوں سے کلام کرو اور ان کی اصلاح کرو، چلو بات کرو ان سے، اور میں نے تو پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا کہ جا کے لوگوں سے کلام کرو، اور تم نے سمجھیا لو جی کلام نہیں کرنا۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کیا مطلب؟ اے جی بڑی نیک ہے، انہیں نا بس چپ رہندی ہے، انہیں بس چپ دا روزہ رکھے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او بی بی بات کر، اور آگے لفظ کیا بولے؟ ھذا من عمل الجاہلیہ، یہ جو اپنے آپ کو چپ کر کے نا حضرت چپ شاہ بننا ہے، ھذا من عمل الجاہلیہ، کہنے لگے یہ ابو جہل کی سنت ہے، دوسرے لفظوں میں یاد رکھنا۔
ابو جہل کے دور کی جاہلیت کی بات ہے یہ انسان یہ کہے جی میں چپ ہاں میں کدی بولیا نہیں کدی کسی دا میں دل نہیں توڑیا ਇਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲਓ ਗੱਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ की आयत है कि रब दिलों च रहिंदा है मस्जिद ढा दे मंदिर ढा रहे ये किसने कहा है और ये हदीस है ये किसने कहा है अपने को गप्पा बना के मस्जिद ढा क्यों मस्जिद जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के फजल से हमारी औलाद जिंदा है को मस्जिद की एक ईंट भी तो ढा के दिखाए जरा मस्जिद ढा दे बड़े नेक बने फिरते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी आल औलाद और हम अल्लाह के फजल से अपना खून बहा देंगे मस्जिद की एक इट नहीं हिलन देंगे तुसी केड़ा दीन पढ़ते हो मस्जिद ढा दो मंदिर ढा दो बंदे दा दिल ना ढाई बोलो कलाम करो और हदीस में एक और वाक़या भी आता है कि एक बूढ़ा आदमी सी ये बूढ़ा आदमी ना अपनी दोवें बाजू था ना ये दो बंदियां दे उत्ते उसने रखे स बिल्कुल कमज़ोर सी वो दोनों टुर रहे सन तो ये जो साथ चल रहा था ना इसके पाँव उठाए नहीं जाते थे ये पाँव ज़मीन के साथ इसके रगड़ रहे थे बस तो लैन बनती आती सी पई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या मसला है कहने लगे या रसूल अल्लाह ए जिहड़ा बंदा है ना इन नज़र बनी है कि भावें मेरी दोवें लत्तां टुट जान ख़त्म हो जान मैं इन्हां लत्तां नूं ज़मीन उत्ते रगड़ के टुरना ही टुरना है यानी ये अपने आप को तकलीफ़ देना और दुनिया की तकलीफ़ों और जहन्नम की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं आपने फरमाया ये क्या फरमाया इसको तुम्हारे पास कोई सवारी है कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ियां सवारी साढ़े को तो बहुत कुछ है लेकिन ये अब्बा जी ने साढ़े वो दोनों बच्चे कहने लगे ये साढ़े अब्बा जी ने आंदे ने मैं भावें लत्तां ज़मीन ते रगड़न ना मैं इस नहीं रहना आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद हुक्म देता हूँ कि इसको फौरी तौर पर सवारी लिया के सवारी के उत्ते बहा के लैके जाओ जिथे जाना ये सख्ती किस मसले की एवें अपने आप में तकलीफ लोग याद रखें जो इंसान सख्ती करता है वो किसी ना किसी का हक मारता है ये कानून याद रखो हदीस के अंदर एक वाक़या आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों में बैठ के किसी जगह ये बात की है लो जी अज तो बाद पूरी ज़िंदगी पूरी रात क़याम करना है अल्लाह दे अगे खलो के ना ते नमाज नफल पढ़नी करनी एक और सारी ज़िंदगी जिन्नी थी कि मरण तक ना रोज़ ही रोज़ा रखना करना है नबी अलैहिस्सलाम को हदीस में आता है ये पता चला तो आपने फरमाया ज़रा अब्दुल्ला नु बुला के ले आओ अब्दुल्ला आए तो आपने फरमाया अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तुमने ये कसम खाई है ये नज़र बांध ली है कि लो जी सारी रात क़याम करना है तो सारा दिन हर रोज़ रोज़ा रखना है या रसूल अल्लाह हाँ और याद रखो अगर कोई इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर में भी अगर कोई ज़िंदा हो लेकिन अगर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और दीन के मुताबिक नहीं चलता तो वो गलती करता है याद रखो आपने फरमाया तुमने ये क्या किया फरमाया इन अली जसदी का अलई का कुन और तेरे जिस्म का भी हक है तू क्या मैं सारी रात ये करना सवेरे काम करके आके रोज़ा रख के तो राती सोना नहीं तेरे जिस्म का भी हक है ये हक दे वाह इन अली ज़ौजी का अलई का कन और तेरी बीवी का भी हक है उन्हें शादी की है निकाह वो भी चाहती अल्लाह आल औलाद दवे और घर च बच्चे नसन भजन वह भी दिल करता है तू एक कसम खा ली है लो जी नज़र बन ली अज तो बाद पूरी ज़िंदगी लो जी मैं राती क़याम ही करना है तो बस ना मैं इधर उधर किधर जाना नहीं तेरी बीवी का भी हक है और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन सा रोज़ा है जो हर रोज़ रखना है तूने ज़्यादा से ज़्यादा एक मोमन के लिए जो इजाज़त है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रख सकता है दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा क्या था कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रख दें एक दिन छुट्टी एक दिन रोज़ा एक दिन छुट्टी एक दिन रोज़ा एक दिन छुट्टी एक दिन रोज़ा एक दिन छुट्टी ये जो है ना रोज़ ही रोज़े और सारी ज़िंदगी इस तरीके से रोज़े रखने फला साम लहू अल्लाह के नज़दीक उसका कोई नहीं
روزہ ہے ہی نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے افضل کوئی روزہ ہے ہی نہیں, نفلی روزہ. حدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے گھر بیت اللہ میں آئے نا تو طواف کے لیے, تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے انہیں نک دے وچ نا نکیل پائی ہے, ختام اس نے نکیل پائی ہے اور نکیل اگلے بندے نے پھڑی ہے اور وہ بندہ اگے کے جانا پہ جی میں جانور نہیں کوئی ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا واقعہ ہے. حدیث کا وہ اگے کے ٹرتا سی, وہ پیچھے نکیل پیچھے 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 نہ نکیل وہ ناکے سی. نبی علیہ السلام آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ اے جی اس نے نظر بنی ہے جی میں اللہ دے گھر نکیل پا کے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ کو کٹنے والی شے. فقطعها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, کائنات کے امام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی نکیل کو کاٹ کے فرمایا ادھر ہو جا پر چلو آگے چل. یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہمارے نہیں جی فلانا جی حضرت صاحب وہ اے کر کے سوندے سن تے اے کر کے کرتے سن تے انج کرتے سن. اوے اللہ سے ڈر ہی نہیں. نبی علیہ السلام کھڑے تھے, حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ ساتھ تھی, تو ایک عورت گزری تھے, آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ اے حولا ہے, اے عورت جیڑی ہے نا بڈھی ساری عورت بڑی نیک ساری رات عبادت کر. فرمایا انہوں کہو اے عبادت کر کر کے تھک جائے گی. اوے اللہ نے نہیں تھکنا, یہ کوئی عبادت نہیں کہ اپنے آپ کو سزا دینا تکلیف کرنا. اور ایسے طریقے سے لوگوں نے کئی گپیں بنائی ہیں تکلیف دینے والی. اے جی نبی علیہ السلام دا اوہ دے اندر دند ٹوٹ گیا نا جدوں, تو وہ نہ اویس کرنی ایک بندہ سی, انہیں کیا نبی علیہ السلام دے دند ٹوٹ گئے نے تو میرے دند کیوں نے؟ انہیں پھاڑ کے سارے دند اپنے توڑ کے پراں سٹے تک ہون بیچارہ کھان جو کا کچھ نہیں. اللہ نے پھر کیلا پیدا کر دیتا اور واسطے گپاں. کیلا تو پہلے بھی تھا اور یہ کسی حدیث کے اندر یہ واقعہ نہیں ہے. اور سادہ سی بات ہے, یاد رکھنا نبی علیہ السلام کے دانت جو تھے یہ سامنے درمیان میں دو ہیں نا, دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں. نیچے والا جو دائیں طرف کا دانت ایک محمد رسول اللہ کا دانت ٹوٹا تھا, ایک دانت, ایک یاد رکھنا ایک دانت ٹوٹا تھا. اور وہ کیسا بندہ جی توڑ کے جی ساڑھے 32 دند کٹ کے اتنے سٹے. اور یہ کون سا دین ہے جو اپنے آپ کو تکلیف دینے والا ہو؟ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آسان ہے. اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ یہ نبی جو ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, یہ میرا دین, یہ میرا نبی محمد رسول اللہ لوگوں نے جو جعلی اور نقلی دین بنائے اور ایم ایک اپنے گلے چ توق اور اپنے پاؤں میں جو بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں نا نویں رسم و رواج دیاں ایویں, اور سب نو کٹ کے انسان کو ایک سادہ, ایک متوازن, ایک اچھا, ایک شریف, ایک پارسا اور ایک نیک اور ایک سادہ انسان محمد رسول اللہ بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا انسان بنائے. وصلی اللہ علیہ النبی.